گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دارالافتاء اہل سنت کے سلسلے کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ الحمدللہ ہمارے سلسلے میں کافی عرصے سے ایک ترتیب کے ساتھ الحمدللہ مسائل کو شامل کیا جا رہا ہے۔ ہم نے اس سلسلے کے اندر طہارت کے مسائل سے ابتدا کی تھی اور اس کے بعد نماز کے مسائل کا سلسلہ جاری ہے۔ پچھلے ہفتے ہم نے الحمدللہ اور اس سے پچھلے ہفتے مسافر کی نماز سے متعلق سوالات کو شامل سلسلہ کیا تھا، اور آج انشاءاللہ عز و جل قضا نماز کے احکام۔ اگر نماز کسی کی معاذ اللہ چھوٹ جائے، رہ جائے، ادا نہ کر سکا تو اب قضا کرنی ہے۔ اس قضا کے کیا احکام ہیں، کیا طریقہ کار ہے، اس کے حوالے سے جو بھی شرعی مسائل ہیں، فقہی مسائل ہیں، انشاءاللہ ہم اپنے سلسلے میں شامل کریں گے۔ تمام اسلامی بھائیوں سے مدنی التجا ہے کہ بغور اس سلسلے کو ملاحظہ فرمائیں۔ جو مدنی پھول اس کے اندر بیان کیے جائیں، جو مسائل بیان کیے جائیں، ان کو اپنی کاپی میں لکھ لیجئے۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان روح پرور ہے۔ بے شک جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بشارت دی، جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے، اللہ عز و جل اس پر رحمت بھیجتا ہے، اور جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر سلام پڑھتا ہے، اللہ عز و جل اس پر سلامتی بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قضا نمازوں سے متعلق سوالات شامل کریں گے۔ دارالافتاء اہل سنت کے مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حضور، قضا نمازوں کے احکام موضوع ہے ہمارا۔ ایک لفظ قضا جیسا کہ سلسلے کا موضوع ہے، اسی طرح ادا کا لفظ بھی ہم سنتے ہیں، ایک واجب الاعادہ کے لفظ کو بھی ہم سنتے ہیں نماز سے متعلق۔ تو ان تینوں کا کیا مطلب ہے، ان میں کوئی فرق ہے، یہ ایک ہی لفظ ہے؟ اس کے بارے میں ارشاد فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ادا، قضا اور واجب الاعادہ، تو یہ تین الفاظ ہیں۔ تو ادا کا مطلب یہ ہے جس چیز کا بندوں کو حکم ہے، کسی کام کے کرنے کا بندوں کو حکم دیا گیا ہے، تو اس کام کو اس کے مقررہ وقت کے اندر ادا کرنے کو ادا کرنا کہا جاتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ ہر نماز جو پنجگانہ نماز ہے اس کا ایک مخصوص وقت ہے۔ ٹھیک ہے۔ جیسے مغرب کا وقت شروع ہوا کچھ دیر قبل، اب اس کا جو وقت عشاء کے آنے تک اس کا مغرب کا وقت ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اب نماز مغرب کو مغرب کے وقت کے اندر ادا کرنا، اس کو یعنی کہا وہ جائے وقت گا۔ جو مسجد میں وہ کیلنڈر پر لکھے ہوتے ہیں، یعنی جو مسجد کے بورڈ پر ہوتے ہیں، یا کوئی اور وقت مراد ہے؟ مسجد کے بورڈ سے مراد کون سا؟ جماعت کا وقت؟ جی جماعت کے وقت، وہ والے وقت مراد ہیں؟ وہ یہاں پہ مراد نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آج کل باب المدینہ کراچی میں اکثر مساجد میں اب جماعت عشاء کا وقت 8:30 یعنی 8:30 بجے جماعت کا وقت ہے۔ انتظامیہ اعلان کرتی ہے۔ تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 8:30 بجے ادا کریں گے تو ادا کہلائے گی، اگر 8:45 پہ ادا کی تو وہ ادا نہ ہو، مراد یہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ یعنی جو نماز کا ایک ادا کرنے کا ایک وقت مقرر کیا گیا کہ مغرب کا وقت اس ٹائم شروع ہوگا، اس ٹائم ختم ہوگا، عشاء کا وقت اس ٹائم شروع ہوگا تو اس وقت ختم ہوگا، تو اس مخصوص وقت کے اندر نماز مغرب کو ادا کریں گے تو یہ نماز مغرب پڑھنا ادا کہلائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اور جو روز کی نماز، وہ نماز بھی اسی دن کی ہونی چاہیے؟ جی اسی دن کی۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر اس نماز کا وقت گزر گیا، مثال کے طور پہ مغرب کی نماز کسی نے نہیں پڑھی اور مغرب کا وقت ختم ہو کر عشاء کا وقت آ گیا،
اب وہ عشاء کے وقت میں مغرب کی نماز کو پڑھے گا، یعنی جو مقررہ وقت تھا نماز مغرب کے لیے آج کی، وہ وقت گزر گیا. اب اس وقت کے بعد میں اگر نماز پڑھے گا تو اس کو کہیں گے قضا کرنا. کبھی بھی پڑھے گا تو قضا قضا کرنا کہلائے گا. ادا اس کے مقابلے میں ادا کیا ہے؟ جو نماز کا وقت مقرر ہے اسی وقت مقررہ پر اس نماز کو ادا کرنا، یہ ادا کہلاتا ہے. اب اس کے بعد آ جاتا ہے واجب الاعادہ. صحیح. واجب الاعادہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کوئی نماز پڑھی، اس نماز کے اندر جو جس انداز میں نماز پڑھنی چاہیے تھی کامل طور پہ اس میں اس انداز میں نہیں پڑھی گئی، بلکہ کوئی ایسا نقص اس میں آ گیا، خرابی پیدا ہو گئی، اس خرابی کو دور کرنے کے غرض سے جب اس نماز کو دوبارہ پڑھا جائے گا. اب اس کی صورتیں ہوتی ہیں، بعض صورتوں میں اس کا اعادہ واجب ہوتا ہے اور بعض صورتوں میں اعادہ واجب نہیں ہوتا، مستحب ہوتا ہے. مثال کے طور پہ کوئی واجب نماز کا وہ چھوٹ گیا اور نماز پڑھ لی گئی، سجدہ سہو بھی نہیں کیا، تو اب اس نماز میں جو خرابی پیدا ہوئی اس خرابی کو دور کرنے کے لیے اس نماز کو دوبارہ پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. اور یہ دوبارہ پڑھنا واجب ہے، تو اس لیے اس کو کہیں گے واجب الاعادہ. اعادہ یعنی لوٹانا، یعنی اس نماز کو دہرانا، دوبارہ سے پڑھنا، یہ واجب ہے. اس کو کہتے ہیں واجب الاعادہ نماز. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بجائے اس کے علاوہ اگر کسی کی کوئی نماز پڑھتے ہوئے کچھ سنتیں فوت ہو گئیں، مثال کے طور پہ رکوع اور سجود میں 3 مرتبہ تسبیحات پڑھنا سنت ہے. اب کسی نے ایک مرتبہ تسبیح پڑھی، ٹھیک ہے، اب نماز میں نقص تو آیا ہے، خرابی اور کمی تو آئی ہے، لیکن اس صورت میں اس نماز کا دہرانا واجب نہیں ہے، صحیح، مستحب ہے. اچھا، پھر بھی دہرانا مستحب ہے. یعنی اگر کوئی سنت نماز کے اندر فوت ہو گئی قصدن یا سہون، تو اس صورت میں اس نماز کا اعادہ واجب نہیں ہوتا، دوبارہ پڑھ سکتے ہیں، دوبارہ پڑھنا بہتر ہے. اچھا، ٹھیک ہے. تو اب یہ اعادہ یعنی واجب الاعادہ کے نیچے بھی ایک درجہ جس کو ہم کہیں گے مستحب الاعادہ، کہ جس نماز کا اعادہ مستحب ہے. تو ادا اس نماز کو کہیں گے کہ جو مقررہ مخصوص وقت میں ادائیگی جس نماز کی ہو جائے تو اس نماز کو پڑھنے کو ادا نماز کہا جائے گا. اور اگر جو مقررہ وقت تھا وہ گزر گیا، نماز نہیں پڑھی، اب اس نماز کو پڑھنا یہ قضا نماز کہلائے گا، کہ قضا کرنا کہلائے گا. اور نماز میں کوئی واجب رہ گیا یا نماز میں مکروہ تحریمی عمل ہو گیا تو اب اس نماز میں جو کمی کوتاہی نقص آیا اس کو دور کرنے کے لیے اس نماز کو پڑھنا یہ واجب الاعادہ کہلاتا ہے. اور کوئی مستحب یا کوئی سنت فوت ہو جائے تو اس صورت میں نماز کا اعادہ واجب تو نہیں، البتہ اس نماز کا اعادہ بہتر ہے. جزاک اللہ. حضور، نماز رہ گئی ہے تو کن کن نمازوں کی قضا ہو سکتی ہے؟ یعنی جیسے نماز کسی نے ظہر کی چھوڑی تو اب اس نے فرض بھی چھوڑے، سنت قبلیہ بھی چھوڑ دی، سنت بعدیہ بھی چھوڑ دی، تو اب اس میں سے کس چیز کی قضا واجب ہے، کس کی کرنا ضروری نہیں؟ قضا اگر وقت کے اعتبار سے دیکھیں، جیسے فجر کا پورا وقت گزر گیا، ٹھیک ہے، اب فجر کی نماز میں سنت بھی پڑھی جاتی ہے اور فرض بھی پڑھے جاتے ہیں، تو اب قضا میں مطالبہ شریعت مطہرہ کی طرف سے فرض کا ہے. یعنی اگر کسی کی آنکھ ہی 10 بجے کھلی ہے صبح تو اب ایسی صورت میں فجر کی نماز قضا ہو گئی. صحیح. کوئی ظہر کی نماز نہیں پڑھ پایا اور عصر کا وقت آ گیا، اس کی عصر میں آنکھ کھلتی ہے، ظہر کی نماز نہیں پڑھی، تو سنتیں نوافل سب کچھ اس کے چھٹ گئے ہیں، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر جو لازم ہے وہ فرائض ہیں. صحیح. یعنی فجر کے 2 رکعت یہ اس کے اوپر لازم ہیں، ایسے ظہر کی 4 رکعت اس کے اوپر لازم ہیں. رہا سنتوں کا معاملہ تو سنتوں کی قضا نہیں ہوتی. صحیح. البتہ نماز فجر میں چونکہ سنت فجر وہ قریب واجب کے ہے تو اس لیے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی آنکھ دیر سے کھلی، فجر کا وقت ختم ہو گیا، اشراق و چاش کا عام طور پہ جیسے وقت ہوتا ہے، تو اس وقت اگر اس کی آنکھ کھلی ہے تو بہتر ہے کہ اس کو سنت فجر پہلے ادا کریں، اس کے بعد میں فجر کے 2 فرض ادا کریں. اور اگر کوئی فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے جلدی وقت کم تھا تو اب بھی سنتوں کی قضا کریں. ایسی صورت میں کہ نماز اس کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جماعت کھڑی ہو چکی ہے، دیر ہو گئی ہے تو سنت پڑھوں گا تو جماعت فوت ہو جائے گی، تو ابھی سنت نہ پڑھے، جماعت میں شامل ہو جائے، اور سورج نکلنے کے بعد 20 منٹ گزر جائیں اب یہ 2 سنتیں ادا کرے، یہ بہتر ہے. ایک صورت یہ ہے، اور ایک صورت یہ ہے کہ نماز میں ہی 2 یا 4 منٹ رہ گئے، اب وضو کر کے یہ سنت پڑھے گا تو فرض ادا نہیں کر پائے گا، تو اسی صورت میں فجر کے فرض ادا کریں اور اس کے بعد جو سنتیں ہیں ان کو سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد پھر یہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، بہتر طریقہ ہے. نہیں بھی پڑھے گا تو گناہ گار نہیں ہوگا. تو ظہر یا کسی بھی نماز کے اندر جو سنتیں قبلیہ ہیں، بسا اوقات وقت سنت قبلیہ فوت ہو جاتی ہیں. صحیح. جیسے عصر
سے پہلے کی 4 سنت پڑھنے کا موقع نہیں ملا، جماعت میں شامل ہو گئے. ٹھیک ہے. جیسے ظہر کی 4 سنت پڑھنے کا موقع نہیں ملا، جماعت میں شامل ہو گئے. تو اب ان میں جو سنتیں مؤکدہ ہیں ان کو فرائض ادا کرنے کے بعد پڑھا جائے گا. صحیح. جیسے ظہر کی پہلے کی 4 رکعتیں یہ سنتیں مؤکدہ ہیں، ان کو اگر فرض کے پہلے ادا کرنے کا موقع نہیں ملا تو فرضوں کے بعد ان کو ادا کیا جائے گا. لیکن اس کے ادا کرنے کا طریقہ وہ یہ ہے کہ ظہر کے فرض ادا کرنے کے بعد 2 رکعت سنت یہ مؤکدہ ہیں، تو پہلے سنت بعدیہ یہ ادا کریں، پھر 2 رکعت نفل ادا کرنا چاہے تو وہ ادا کریں، اس کے بعد میں پھر 4 رکعت سنت قبلیہ ادا کریں. نفل سے پہلے بھی کر سکتے ہیں. نفل سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، عام طور پہ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں. فجر کے فرض ادا کرنے کے بعد اب سنت نہیں پڑھ سکتے. اگرچہ فجر کا وقت فرض ادا کرنے کے بعد بھی باقی رہے، صحیح، لیکن فجر کے فرض ادا کرنے سے پہلے ہمیں سنت کا ٹائم نہیں ملا، جماعت فوت ہونے کی وجہ سے جماعت میں شامل ہو گئے، تو اب یہ سنتیں فجر کے فرض ادا کرنے کے بعد نہیں پڑھی جائیں گی. اب یہ سنتیں پڑھی جائیں گی سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد ہی، اس لیے کہ فجر کے فرضوں کے بعد کسی بھی قسم کی نفل نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. صحیح. اور سنت بھی یہ نوافل کے ہی زمرے میں شمار ہوتی ہے. فجر کے بعد قضا پڑھ سکتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز سے پہلے قضاء عمری یعنی گزشتہ جو قضا نماز ذمے پہ باقی ہیں ان کو ادا کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ قضاء عمری کبھی بھی ادا کریں، اور یہ زندگی میں ایک انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا قرض ہے، فریضہ ہے جو اس کو ادا کرنا ہے بندے کو، تو یہ چھپ کر ادا کرے. ٹھیک ہے. لوگوں کے سامنے نہ پڑھے، اس کا چرچا نہ کرے کہ میں قضاء عمری کرتا ہوں. تو چونکہ فجر کے وقت میں فجر کے فرضوں کے علاوہ نوافل میں سے صرف 2 رکعت سنت ہی پڑھی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. اب کوئی مسجد کے اندر مستقل 2 رکعتیں کر کے پڑھے ہی جا رہے ہیں تو لوگوں کو تشویش ہوگی. تشویش ہونے کی صورت میں کوئی نہ کوئی پوچھے گا کہ بھائی کیا آپ نوافل پڑھ رہے ہیں، کہ آپ نے کوئی منتیں مانی ہوئی ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب یہ بتائے گا ٹھیک ہے کہ اصل میں نمازیں میری کئی سالوں کی چھٹی ہوئی ہیں اس لیے میں ان کو ادا کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ اپنی فوت شدہ نمازوں کا کہ مجھ سے کچھ نمازیں فوت ہوئی ہیں یہ گناہ کا کام ہے، تو نمازیں قضا کرنے کی صورت میں لوگوں کے سامنے اس بات کا اظہار ہوگا، تو اظہار گناہ بھی گناہ کے اندر شمار ہوتا ہے. تو اس لیے قضاء عمری چھپ کر ادا کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. حضور آپ نے فرمایا کہ قضا نمازیں اللہ کا حق ہے، اللہ کا قرض ہے. اب کسی نے معاذ اللہ نماز قضا کر دی تو گناہ ہوگا. اب ماشاءاللہ آج کل جیسا کہ موسم حج ہے، ہم سنتے ہیں کہ عرفات کے میدان میں حاجی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کلّا معاف ہو جاتے ہیں. تو اب جس نے حج کر لی اس سال جو حج پر جائیں گے، جو پہلے کر چکے، تو ان کی قضا نمازیں ختم ہو جائیں گی کیا؟ کوئی ذہن میں لے کر جائے حج کر لیتے ہیں تو پچھلی جتنی وہ معاف ہو جائیں گی. اس طرح کے صرف حج ہی نہیں اور بھی بہت سارے اعمال ایسے ہیں کہ جن کے اندر ایسی فضیلتیں ہیں کہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی کسی کے گناہ ہوں تو یہ چند مرتبہ یہ وظائف پڑھ لینے کی صورت میں وہ سب معاف ہو جائیں گے. تو ان جھاگوں میں یہ بھی تو گناہ ہوگا نا کہ اس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی تھی، اس نے گانے سنے تھے، اس نے اس کا مال چرا لیا تھا، اس نے ڈاکہ ڈالا تھا. تو اصل یہ ہے گناہ بعض صورتوں میں ایک انسان اپنے اوپر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گناہ گار ہو کر اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے. صحیح. جیسے گانا سنے گا، میوزک سنے گا، یا اسی طریقے سے بد نگاہی کرے گا، تو اس کا نقصان انسان کو خود ہوتا ہے. لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن میں کسی کا حق ضائع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ گناہ کہ جن میں کسی کا حق ضائع ہوا ہو، مثال اب اس کی ایک صورت یہ ہوگی کہ وہ حق اللہ ضائع ہوا ہوگا، اللہ کا حق ضائع کیا، یا بندے کا حق ضائع کیا. نماز نہیں پڑھی تو اللہ کا نماز نہیں پڑھے گا، روزے نہیں رکھے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کا حق ضائع کرنا کہلائے گا. اور اگر کسی کا مال چرا لیا، کسی کو بلا وجہ شرعی ایذا پہنچائی، مال دبا لیا، ٹھیک ہے، مال قرض ادا نہیں کر رہا، اور اس طرح کے معاملات ہیں، تو قرض بیچارہ قرض خواہ کو رلایا جا رہا ہے، اس کو ستایا جا رہا ہے، اور بالآخر کہا گیا کہ لے سکتا ہے تو لے لے. ٹھیک ہے. اور میں حج پہ جا رہا ہوں، سارے سب معاف ہو جائے گا. تو ایسا نہیں ہے. جن گناہوں میں کسی قسم کا حق اللہ یا کسی قسم کا حق العبد تلف ہوا ہو تو اس گناہ کی معافی، حقوق کی ادائیگی یا اس کی تلافی یا معافی کی صورت میں ہوگا کہ صاحب حق اپنا حق معاف کر دے. صحیح. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نمازیں اس طرح معاف ہونے کی کوئی ہمیں بشارت، کوئی نوید ایسی قرآن و احادیث سے معلوم نہیں ہے. ٹھیک ہے. کہ اگر کسی بندے کی یوں نمازیں قضا ہو گئی ہوں تو وہ یہ کام کر لے تو ساری نمازیں اس پہ سے معاف ہو جائیں گی.
صحیح. تو یہ معافی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا تو قرآن میں کوئی آیت ایسی واضح ہو یا احادیث مبارکہ میں اس طرف روشنی فرمائی گئی ہو، تو نہ قرآن میں ایسی کوئی بات نہ احادیث میں اس کا کوئی ذکر کہ نمازیں یوں معاف ہو جائیں. ٹھیک ہے. تو جب ایسا ذکر نہیں ہے تو ہم خود بخود یہ کیوں فرض کر لیں کہ حج کرنے سے جب سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور ایسا پلٹتا ہے حاجی جیسے کہ ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو. صحیح. تو ہم یوں ثابت نہیں کر سکتے اس روایت سے یا اس فضیلت سے کہ جو نماز ذمے پہ قضا تھی وہ بھی ختم ہو گئی. یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا گناہ معاف ہو گیا لیکن نماز پڑھنا فی نفسی ہی باقی ہے. ہاں، نماز اب تو معاف ہو گیا لیکن ادائیگی باقی یہ ہے کہ نماز جو قضا کی ہے اس پہ توبہ بھی لازم ہے. وہاں جائے حاجی کو وہاں توبہ بھی تو کرنی ہے. صحیح. تو وہاں جا کے گڑ گڑائے توبہ کرے، جو آج تک سستی قائری کوتاہی رہی نمازیں نہیں پڑھی، ان نمازیں نہ پڑھنے پہ توبہ کرے. توبہ کرے گا انشاءاللہ وہ حاجی کا یہ قضا کرنے کا گناہ تو معاف ہو جائے گا انشاءاللہ، لیکن جو نمازیں اس کے ذمہ باقی ہیں وہ نمازیں ادا کرنی ہیں. اسی طرح کسی کا مال چرا لیا، ڈاکہ ڈالا، کسی کو تکلیف پہنچائی، تو اس صورت میں یہ اس پہ نادم ہو، شرمندہ ہو کہ یا اللہ مجھ سے یہ خطائیں ہوئی ہیں، میں واپس جا کے سارے حقوق ادا کروں گا، یہ گناہ میرا معاف فرما، تو یہ گناہ تو معاف ہو جائے گا. لیکن جو بندے کا حق تھا، جو اس کا مال اس کے اوپر تلف کرنے کی صورت میں لازم ہو گیا تھا، وہ یا تو ادا کر دے، ٹھیک ہے، یا وہ بندہ اس کو معاف کر دے. لیکن وہ باقی رہے گا، وہ باقی رہے گا، یا معافی وہ باقی رہے گی. وہ معاف کر دے صاحب حق، یا پھر اس کو یہ ادا کر دے. یہ دو صورتیں ہیں اس حق کو ادا کرنے کی. تو حج کرنے سے یا ورد و وظائف پڑھنے سے، اسی طرح یہ قضاء عمری کے حوالے سے ماہ رمضان کے آخری عشرے جمعۃ الوداع کے اندر، ہاں، تو جمعۃ الوداع کے موقع پہ لوگوں میں مشہور ہے کہ 4 رکعت نوافل اس طرح پڑھیں، اور پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ، 5 نمازیں قضا کروا لی جاتی ہیں. تو یوں سال ہر سال کی نمازیں سب وہ 4 رکعت پڑھنے میں ہی ادا ہو جائیں گے. تو اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ لوگوں میں جو مشہور ہے غلط ہے. ٹھیک ہے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک غزوے کی بنا پر 5 نمازیں. غزوہ بھی ارشاد فرما دیں کسے کہتے ہیں؟ غزوہ یعنی اس جنگ کو، اس سفر کو جس میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاد کے لیے تشریف لے گئے ہوں، اور اس سفر جہاد کو غزوہ کہا جاتا ہے، جس میں خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماؤ. تو ایک غزوے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 5 نمازیں، اس جنگ کے موقع پہ نماز پڑھنے کا موقع نہیں مل پایا، تو 5 نمازیں قضا ہوئیں. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ترتیب وار ان نمازوں کو ادا فرمایا جماعت کے ساتھ. صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اقتداء میں ان نمازوں کو ادا کیا. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو جہاد کی حالت میں تھے، صحابہ جہاد کی حالت میں تھے، اور یہ حالت یقیناً اللہ تعالی کی اطاعت و فرما برداری میں ہی ہے. لیکن جو نمازیں قضا ہوئیں وہ یہ نہیں کہ ہم تو تیری فرما برداری میں لگے ہوئے تھے اس لیے نمازیں بھی معاف. تو نماز معاف نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ غزوے میں قضا ہونے والی نمازوں کو ادا فرمایا. تو یہ ادا فرمانا اس بات کی واضح دلیل ہے، اور یہ کتب صحاح 6 میں یہ احادیث، یہ واقعہ موجود ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ جو نمازیں قضا ہو گئیں ان کی ادائیگی کرنی ہے. ٹھیک ہے. صرف توبہ کر لینے سے وہ نمازیں معاف نہیں ہوں گی. صحیح. اور نماز کی اہمیت، جماعت کی اہمیت، وہ جو نماز خوف کا طریقہ جو ہمیں ملتا ہے کتابوں کے اندر، اس سے یعنی پڑھ کر حیرانگی ہوتی ہے کہ کس حالت میں بھی ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ نماز معاف نہیں ہے، اور نماز کا اہتمام کیا جائے گا. دشمن سامنے ہے، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا پورا طریقہ بیان کیا گیا، پورا طریقہ ہے ماشاءاللہ. اور یہ بہار شریعت کے اندر نماز خوف کا طریقہ آپ اسلامی بھائیوں سے مدنی التجا ہے کہ ضرور پڑھیے. اس کو پڑھنے کے بعد جو ہے نماز کی اہمیت، جماعت کی اہمیت کی شریعت نے کس قدر، یعنی کس حد تک، یعنی جنگ میں بندہ سوچتا ہے کہ میں تو لڑ رہا ہوں اور لڑائی ہو رہی ہے، دشمن میرے سامنے ہے، ہم دو بدو ہیں، لیکن اس کے باوجود طریقہ بیان کیا گیا کہ لڑائی کے دوران، کہ لڑائی ہو رہی ہے اس کے باوجود جماعت کیسے قائم کی جائے گی، کس طریقے سے نماز کو ادا کیا جائے گا. اس سے نماز کی اہمیت کا بہت زیادہ اندازہ ہو جاتا ہے. کچھ کالز بھی سلسلے میں شامل کر لیتے ہیں. جی کالز ہمیں سنائیے. میرا سوال یہ ہے کہ جو میں نے پچھلی نمازیں نہیں پڑھی، کیا وہ میں ایک ساتھ قضائے عمری پڑھ سکتا ہوں، یا پھر وہ ساری باری باری ادا کرنی ہوں گی، فجر، ظہر، عصر؟ جی ضرور عرض کریں گے. ایک اور کال سنائیے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم رکوع میں سبحان ربی العظیم کی جگہ
سبحان ربی الکریم پڑھ سکتے ہیں؟ جی ایک اور کال سنائیے. میرا نام غلام مصطفیٰ مشری آباد سے. میرا سوال دارالفتا سے یہ ہے کہ جس طرح سے یہ کرائے پہ اگر زمین لیتے ہیں اور اس کو آگے کو مزید کرایہ بڑھا کر دے دیتے ہیں، کیا اس طرح کا صورت جائز ہے؟ جی کرائے پر آگے دے دی. اور قضا نمازوں سے متعلق سوال ہے کہ پچھلی بہت ساری اگر کسی کی نمازیں معاذ اللہ قضا ہوں، بہت ساری ہوتی بھی ہیں، کئی لوگ پڑھتے بھی نہیں نمازیں، 5 نمازیں، اور کئی سال تک نہیں پڑھتے. تو اب اگر وہ قضا کرنا چاہے تو اس میں کیا ترتیب لازمی ہے کہ پہلے فجر کی ساری پڑھ لے، پھر ظہر کی، پھر عصر کی، یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی فجر پڑھ لے کبھی ظہر پڑھ لے، اور اگر روزانہ قضا کرتا ہے تو روزانہ 5 ہی کی قضا کرے؟ اس میں کیا طریقہ کار ہے؟ دیکھیں اس میں یہی ہے کہ جس کی گزشتہ سالوں کی نمازیں اس کے اوپر باقی ہوں، نہیں پڑھی، تو اس کا جو بھی طریقہ اس کو آسان لگے. صحیح. کہ اس میں کوئی پابندی نہیں ہے اس کو کہ اس طرح پڑھے فجر ظہر عصر مغرب عشاء وطر. ایسی بھی پابندی نہیں ہے کہ پہلے ساری فجریں ادا کرے پھر ظہر ادا کرے پھر عصر، ایسا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو اس کو آسان رہے ادائیگی کے اعتبار سے وہ طریقہ کم وقت ملا تو چھوٹی نماز پڑھ لی، زیادہ ملا تو بڑی نماز پڑھ لی. لیکن اس میں یہ ہے کہ قضا نماز ادا کرنے کا کوئی نہ کوئی جدول بنائے، ٹائم ٹیبل مرتب ضروری ہے کہ ادا کرے جلد از جلد. ٹھیک ہے. ورنہ تو یہ قضا نمازوں کسی کے سال ہر سال کی باقی ہوں، 10 20 سال کی بھی نمازیں لوگوں کے ذمہ ہو سکتی ہیں. اب یہ ادا کیسے کریں گے؟ صحیح. زندگی کا آگے کا کتنا ہمیں یقین ہے کہ مزید اتنے سال جی لوں گا؟ تو جلد از جلد ادائیگی کی صورت بنائے. جب جب وقت فارغ ہو تو اپنے قضائے عمری کے لیے اہتمام کرے، گھر میں کوئی ایسا مخصوص ایسا وقت رکھ لے. تو اس کے ادائیگی کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے آسان کہ اپنے جتنی بھی سالہ زندگی گزر چکی جس میں نمازیں نہیں پڑھی بلوغت کے بعد. ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ 15-20 سال کی عمر تک نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر نماز چھوڑ دیتے ہیں، پھر نماز کے قریب آ جاتے ہیں. تو وہ زمانہ جس میں اس نے نمازیں نہیں پڑھی بالغ ہونے کے بعد سے اب تک، اب ممکن ہے 5 سال پہلے سے نماز پڑھنا شروع کی ہو لیکن اس سے پہلے 10 سال نماز نہیں پڑھی، وہ بالغ ہونے کے بعد کچھ سال نماز پڑھی، درمیان کے 10 سال کا عرصہ ایسا گزرا کہ جس میں اس نے نمازیں نہیں پڑھی. تو اب یہ آسان طریقہ یہ ہے، ایک سال میں انگریزی اعتبار سے ایک سال میں 365 دن ہوتے ہیں، اور 365 دن میں یہ آپ کو ہر دن میں 20 رکعتوں کی قضا کرنی ہے. صحیح. 20 رکعتیں کس طرح بنیں گی؟ 2 رکعت فجر کے فرض، 4 رکعت ظہر کے فرض، 4 رکعت عصر کے فرض، اور 3 رکعت مغرب کے فرض، اور 4 رکعت عشاء کے فرض، اور 3 رکعت وطر. صحیح. تو وطر کو شامل کریں گے تو یہ 20 رکعتیں بن جاتی ہیں. 17 فرائض کی جی، اور 17 رکعتیں فرائض کی ہیں اور 3 رکعتیں وطر کے ہیں. تو یہ 20 رکعتوں کی آپ کو روزانہ کی قضا کرنی ہے. اب اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے زندگی پہ غور کریں، کتنے سال آپ نے نمازیں نہیں پڑھی. مثال کے طور پہ 5 سال آپ نے نماز نہیں پڑھی. ٹھیک ہے. تو ایک سال میں 365 دن ہوئے. ٹھیک ہے. تو 365 فجریں ایک سال کی آپ پہ لازم ہے. پھر آپ 5 سے اس کو ضرب دے دیں 365 کو، تو یہ جواب آ جائے گا کہ آپ کے اوپر اتنی یعنی 15 16 1700 فجر کی نمازیں ہیں. اب آپ کیا کریں، آپ ایک کالم بنا لیں. مثال کے طور پہ 1500 آپ کے اوپر فجر کی نماز بنتی ہیں، تو آپ 1500 کوئی عدد 1 2 3 یوں گنتی لکھ دیں، فجر اوپر لکھ دیں ہیڈنگ، اور 1 2 3 4 5 یوں کر کے 100 تک عدد لکھ دیں، یا نیچے 1500 تک پوری لائن کھینچ لیں. اس میں ظہر عصر مغرب عشاء یوں کالم بنا لیں. اب آپ نے فجر ادا کر لی، ٹک لگا دیں. ایک دفعہ اور فجر پڑھ لی، دوبارہ ٹک لگا دیں. اب اس میں یہ بھی طریقہ ہے، یہ بھی آسانی ہے کہ آپ چاہیں تو پہلے ساری فجر کی نماز ادا کر لیں. صحیح. 1500 اگر آپ پہ فجر لازم ہے تو 1500 فجر ادا کر لیں. فجر کے وقت میں ہی پڑھنی ہے ساری؟ نہیں، اس کو فجر کے وقت میں پڑھنا ضروری نہیں. اچھا. قضائے عمری یہ مکروہات جو اوقات مکروہ ہیں ہم بیان کرتے جو ہیں، طلوع آفتاب سے لے کے 20 منٹ بعد، اور ایسی ظاہر کبریٰ جو دن میں جو مکروہ وقت ہوتا ہے، سورج عین سر پہ آ جاتا ہے، اور غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے، یہ 3 اوقات چھوڑ کے بقیہ کسی بھی ٹائم میں یہ قضائے عمری کی جا کسی بھی سکتی ہے. نماز کو کسی بھی وقت پڑھا جا سکتا ہے. جی، ظہر کے فجر وقت کو ظہر میں میں پڑھ سکتے ہیں، ظہر کو عصر میں پڑھ سکتے ہیں، عشاء کو فجر میں پڑھ قضائے سکتے عمری. ہیں. تو یہ قضائے عمری جو ہے ان کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ فجر میں پڑھیں گے. تو پہلے چاہے فجر پڑھ لیں، پھر چاہے ظہر پڑھ لیں. اس طرح آپ اپنی کاؤنٹنگ مضبوط رکھیں تو انشاءاللہ اگر
سچی لگن ہوگی اور اپنے جیتے جی یہ قرض یہ فرض ادا کرنے کا ذہن ہوگا تو انشاءاللہ تعالی ادائیگی کرنے میں آسانی ہوگی. اور امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان نہایت ہی دل نشین فرمان، یہ ڈھارس بندھاتا ہے کہ اگر کسی کے اوپر 60 سال کی یعنی 75 سال کا وہ ہو گیا تھا، نمازیں بالکل نہیں پڑھی، تو 60 سال 62 63 سال اس کے اوپر گویا نمازیں لازم ہو. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کسی کے اوپر 60 سال کی نمازیں قضاء عمری باقی ہو اور وہ اس اہتمام کے ساتھ، اس نیت پکے عزم کے ساتھ نکلا کہ بس اب میں قضاء عمری ساری ادا کروں گا، لیکن ادا کرنے سے پہلے ہی موت آ گئی. اللہ تو یہ سچی پکی نیت کی برکت سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں امید ہے کہ اس کا مواخذہ نہ ہو. سبحان اللہ. امید ہے مطلب ایسا نہیں قطعی طور پہ نمازیں معاف ہو گئیں، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی سچی نیت کی برکت سے اس پہ کرم فرمائے، مواخذہ نہ فرمائے. تو قضاء عمری میں خوب دل لگائیں اور جلد از جلد اس کو ادا کریں. ماشاء اللہ. رکوع، اچھا حضور اسی کے حوالے سے ابھی آپ نے 20 رکعتیں فرمائی کہ ایک دن کی 20 بنتی ہیں. اچھا 20 ہی پڑھنی ہے، زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ 20 سے زیادہ ہی پڑھ سکتے ہیں. ایک دن میں 10 دن کی نمازیں ادا کرنا، 200 آپ ایک دن میں 10 دن کی نمازیں ادا کر لیں، لیکن فی دن کے حساب سے 20 بنے گی. ہاں ایک دن کی 20 رکعتیں ہیں، لیکن جب آپ قضا کر رہے ہیں تو ایک دن میں 20 نہیں کریں گے. صحیح. آپ ایک دن میں کیا 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ آپ نے ٹائم نکال لیا، اس گھنٹوں میں آپ ساری فجریں پڑھے آ رہے ہیں، یا فجر ظہر اثر مغرب عشاء وطر 20 کر کے آپ گویا 5 10 دن کی قضاء عمری اپنے ذمے سے اتار رہے ہیں. جو آپ کو آسان طریقہ لگے اس طرح آپ کو یہ ذمے سے قرض نمازیں قضا نمازیں اتارنی ہیں. ٹھیک. دوسرا یہ جو جمعہ کی نماز ہے، عیدین کی نمازیں ہیں، کیا یہ بھی قضا کرنی ہوگی؟ عید کی نماز کی قضا نہیں ہوتی، اور جمعہ جماعت کے بغیر نہیں ہوتا. تو اگر کسی کا جمعہ فوت ہو جائے تو اب اس کو جمعے کی نماز نہیں پڑھنی، اب اس کو ظہر پڑھنی ہے. یعنی وہ دن شمار ہوگا، یعنی ایک سال میں گویا 52 اگر جمعے کسی کو نصیب ہوئے تو اس کے اوپر اب جمعہ نہیں پڑھا تھا اس نے. بعض ایسے بھی بد نصیب ہیں کہ جو جمعہ بھی نہیں پڑھتے. تو اگر کوئی جمعہ بھی نہیں پڑھتا رہا تو اب اس کو یہ نہیں کہ جمعہ کی نماز کی قضا کے لیے جمعہ پڑھنا پڑے گا، بلکہ اس کو اس کی قضا ظہر ادا کرنی ہوگی. ٹھیک ہے. حضور اس سے پہلے گناہ معاف ہونے کی بات ہوئی کہ کچھ ایسے کام ہوتے ہیں کہ جن کا گناہ اپنے پر ہی ہوتا ہے، یعنی کسی کا حق اس میں بظاہر تلف نہیں ہوتا، اپنے اوپر ہی بندہ ظلم کرتا ہے، اور دیگر کچھ ہیں کہ حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ حقوق العباد سے ہیں. اس کا تو آپ نے ارشاد فرما دیا کہ اللہ کا جو حق ہے وہ بھی ادا کرنا پڑے گا، حق العبد ہے تو وہ بھی ادا کرنا پڑے گا. اب جو اپنے پہ ظلم کر رہا ہے اس میں اگر وہ نیت کر لے کہ بھائی معاذ اللہ یہ گناہ کر لیتے ہیں، اس میں حق تو ادا کرنا نہیں ہے، فلاں کام کروں گا، مثال کے طور پہ حج کروں گا تو معاف کروا لوں گا، تو اس طرح ارادہ کرنا معاذ اللہ اس نیت سے، یہ ذہن میں ہو کہ اس کے بعد جو ہے نا توبہ کر لوں گا، امید لگا لینا. یہ توبہ کی امید پر گناہ کرنا اور زیادہ سنگین ہو جاتا ہے. استغفر اللہ. اچھا زیادہ گناہ اور سخت ہو جاتا ہے کہ اس میں تو ایک طرح جرت مندی پائی جا رہی ہے نا کہ ٹھیک ہے اب یہ گناہ کر لیتا ہوں، بعد میں توبہ کر لوں گا. کیا پتا کہ توبہ کی توفیق ملے یا نہ ملے. ایک مشہور واقعہ، وہ عابد، ایک چھوٹے بھائی وہ عابد تھا، عبادت گزار تھا، بڑا بھائی وہ گناہ گار تھا. تو بڑے بھائی کے دل میں ویسی خیال آیا کہ میں نے اتنے عرصے تک گناہ کیے ہیں، اب میں نیک بن جاؤں. سبحان اللہ. اور چھوٹے والے کے دل میں خیال آیا کہ میں اتنے عرصے سے نیکیاں ہی کیے جا رہا ہوں، میرا بڑا بھائی گناہوں میں پڑا رہتا ہے. تو تھوڑے شیطان نے اس کو وسوسہ دیا، ابھی تیری اتنی زندگی باقی ہے، تو نے اتنے سال عبادت کر لی، چند سال گناہ کر لے، پھر اس کے بعد عبادت میں مصروف ہو جانا. اب چھوٹا بھائی یہ گناہ کے ارادے سے اوپر جا رہا ہے، اور بڑا بھائی توبہ کے ارادے سے کہ چھوٹا بھائی نیک ہے، میں نے گناہوں بھری اتنی زندگی گزاری، اب میں نیک بننا چاہتا ہوں. تو وہ نیچے آ رہا تھا، پاؤں پھسلا، اب وہ اپنے چھوٹے بھائی کے اوپر ہی گرا اور دونوں مر گئے. تو بڑے بھائی کو اس لیے بخش دیا گیا کہ اس نے توبہ کی طرف رغبت کی، اپنے گناہوں سے پشیمان ہوا، نادم ہوا، اب وہ توبہ کی طرف جا رہا تھا. تو اس کے گناہ اللہ تعالیٰ نے اس نیک نیتی پہ بخش دیے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. اللہ تعالیٰ شرک کی حالت میں اگر کوئی نہ مرے، اس کے علاوہ مختلف گناہ کیے ہو تو اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے وہ شرک و کفر کے علاوہ بقیہ گناہ معاف فرما دیتا ہے، جس کے لیے چاہے. ہم یقینی طور پہ نہیں کہیں گے، لیکن بڑے بھائی کی یوں بخشش فرما دی گئی، اور چھوٹا بھائی وہ گناہ کے ارادے سے گیا کہ میں گناہ ساری عمر نیکیاں کی، اب گناہ کی طرف ارادہ ہوا، گناہ کی طرف مائل ہو رہا تھا، اور اس امید پہ کہ بعد میں توبہ کر لوں گا،
بعد میں اتنے سال پھر عبادت میں لگا دوں گا. تو اس گناہ کے ارادے پر اور سچے ارادے کے ساتھ وہ نکلا تھا گناہ کے, تو اس پہ اس کی پکڑ ہو گئی. تو اس لیے ہمیں توبہ کی امید پر گناہ نہیں کرنے چاہیے, بلکہ فقہا میں سے بعض فقہا کے الفاظ اس حوالے سے بہت زیادہ سخت ہیں کہ توبہ کر لوں گا اس بنا پہ بندہ گناہ کرے تو اس کو بعض علماء نے کفر بھی لکھا ہے. تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے. کوئی گناہ قصدن نہ کریں, بتقاضۂ بشریت کوئی گناہ سرزد ہو جائے, بے ساختہ سرزد ہو جائے تو فوراً نادم ہو کے توبہ کریں. احادیث مبارکہ میں اس کا درس دیا گیا ہے کہ اگر کوئی برائی سرزد ہو جائے تو فوراً نیکی کر لے, یہ نیکی اس برائی کو مٹا دے گی. تو ہمیں تو حکم یہ ہے کہ کوئی برائی سرزد ہو گئی تو فوراً نیکی کی طرف آ جائیں تاکہ برائی مٹ جائے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے گناہ کروں گا پھر نیکی کروں گا, یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ ہے کہ برائی ہو گئی تو اب فوراً درود شریف پڑھ لیں, نماز توبہ پڑھ لیں, کوئی صدقات و خیرات کر دیں, کوئی بھی نیک کام کر لیں. نماز توبہ بھی ہوتی ہے, نماز توبہ بھی ہوتی ہے. اس کا بھی انشاءاللہ طریقہ سنیں گے. تو اب اس میں یہ ہے کہ نیکی کی طرف ہمیں رغبت کا حکم ہے, گناہوں سے ہمیں دور رہنے کا حکم ہے. ٹھیک ہے, گناہ کی طرف مائل نہ ہو کہ گناہ کر لوں پھر یہ نیکی کی طرف آ جاؤں گا, تو یہ خام خیالی ہے. شیطان نے کتنے ہی لوگوں کو اس وسوسے میں جھانسا ہے, اور کتنے ہی لوگ جو اچھے راستے پہ چلتے چلتے تھوڑی سی گناہوں کی چمک دمک اٹریکشن نے ان کو کھینچا اور بیچارے بھی وہیں کے ہو گئے. دوبارہ نیک ماحول کی طرف پلٹنا انہیں نصیب نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک ماحول پہ استقامت عطا. تو وہ اسلام بھائی کے جو کہتے ہیں کہ شادی ہو جائے داڑھی رکھ لوں گا, رمضان شریف گزرے تو نمازیں شروع کر دوں گا, حج پر جاؤں گا تو عرفات میں جب گناہ معاف ہو جائیں گے پھر جو میں نیکیاں شروع کر دوں گا, تو کسی کو کیا معلوم کہ کب اس کی موت آ جائے, کس نیت پر کس ارادے پر اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ فرما لے. تو ہمیں چاہیے کہ فوری طور پر توبہ کریں اپنے گناہوں سے, اور جو حقوق ہم پر لازم آتے ہیں ان کو ادا کرنے کی بھی کوشش کریں, بلکہ اپنے اوپر لازم کر لیں کہ جو حقوق ادا کر سکتا ہے فوری طور پر ان کو فوری طور پر ادا کریں. دور یہ آپ کی مدنی پھول سننے کے بعد اگر کسی کا ذہن بنے, اور ماشاءاللہ امید ہے اللہ کی رحمت سے کہ بہت سارے لوگ توبہ کریں گے اور توبہ کرتے بھی ہیں. اب یہ توبہ تو ہو جاتی ہے, اب جس طرح رمضان شریف الحمدللہ رمضان شریف کے اندر بہت سارے لوگ اعتکاف میں بیٹھے مدنی چینل بھی دیکھتے ہیں, ہفتہ وار اجتماع میں بھی شرکت کرتے ہیں, توبہ کرتے ہیں, اور اس کے بعد گناہوں کو بظاہر چھوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں, لیکن پھر جو ہے وہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو اس توبہ پر استقامت کیسے حاصل ہو, اس کا بھی کوئی طریقہ ارشاد فرمائیں. توبہ پر استقامت کے لیے بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے کاموں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے, اور اس کا ایک بہترین ذریعہ ہے نیک صحبت. نیک صحبت. اب ہوتا ہے کہ اعتکاف میں تو ہم بیٹھ گئے, لیکن اس کے بعد پھر ہم کہاں ہیں؟ ٹھیک ہے, ہفتہ وار اجتماع میں صرف ایک رات کو ہم آ رہے ہیں, لیکن بقیہ 6 دن کہاں ہیں؟ تو توبہ پر استقامت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ اچھی صحبت ہو, بری صحبتوں سے دور رہیں. اب اگر کسی برتن کے اندر سوراخ ہو اور ہم اس میں پانی ڈالے جائیں, ٹھیک ہے, تو پانی جمع تو ہوگا تھوڑی دیر کے لیے, لیکن پھر نکل جائے گا, پھر نکل کے وہ ضائع ہو جائے گا. صحیح. تو ہم گناہوں کے اسباب جو ہیں ان کو ترک کر دیں. صحیح. تو گناہوں کے اسباب ترک کریں, وہ چیزیں جو گناہوں کی طرف کھینچ کے لے کے جانے والی ہوتی ہیں, جن میں سے بری صحبت, گناہ میں اٹریکشن بھی ہوتی ہے. تو اب یہ گناہ ایک جاذب چیز ہے, انسان کو کھینچتی ہے. تو ایسی صحبت کے جو گناہوں بھری ہے, غفلت بھری ہے, ایسی صحبت سے اپنے آپ کو بچائے. ایسی صحبت سے تنہائی بہتر ہے, اور تنہائی سے بہتر ہے کہ اچھی صحبت اختیار کریں. تو انشاءاللہ اچھی صحبت ہوگی. اسلاف کے واقعات جو توبہ پر مشتمل ہیں, ایسی حکایتیں پڑھیں سنیں, تو انشاءاللہ توبہ پہ استقامت ملتی ہے اس سے. اور اچھی صحبت حاصل کرنے کا بہت ہی پیارا ذریعہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے. ابھی آپ سن رہے ہیں توبہ کے بارے میں سنا, کئی اسلامی بھائیوں کا ذہن بنا ہوگا کہ توبہ کرنی چاہیے. یہ سارا کہاں سے ہمیں ملا؟ یہ الحمدللہ دعوت اسلامی ہی کی برکت ہے کہ مدنی چینل پر الحمدللہ مبلغین کے مدنی پھول سننے کے بعد کئی لوگ, کئی مسلمان اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. تو اچھی صحبت حاصل کرنا اور اس پر استقامت حاصل کرنے کا ذریعہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں وابستہ رہیے. ہر ہفتے کو اپنے علاقے میں ہونے والے جمعرات کو جو الحمدللہ اجتماعات ہوتے ہیں ان میں شرکت کیجیے. روزانہ الحمدللہ ملک اور بیرون ملک
مساجد کے اندر عشاء کی نماز کے بعد اور بعض دفعہ دیگر نمازوں کے بعد بھی مدرسۃ المدینہ بالغان کا اہتمام ہوتا ہے. مسلمان جمع ہوتے ہیں، اسلامی بھائی آتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، سنتیں سیکھی جاتی ہیں، فرض علوم سیکھے جاتے ہیں. اس مختصر سے حلقے میں شرکت کیجیے. اس کے علاوہ الحمدللہ دعوت اسلامی کی سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے شہر بہ شہر، ملک بہ ملک سفر کرتے رہتے ہیں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ترغیب دلاتے ہیں کہ ہر اسلامی بھائی کو چاہیے کہ ہر ماہ کم از کم 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرے. تو سفر کریں گے، مسلمانوں کی صحبت حاصل ہوگی، انشاءاللہ عز و جل توبہ کرتے رہنے اور اس پر استقامت حاصل کرنے کا انشاءاللہ بہت ہی اچھا موقع حاصل ہوگا. جو رکوع سے متعلق سوال تھا کہ رکوع میں تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، سبحان ربی العظیم، اب اس کو کسی نے تبدیل کر دیا، سبحان ربی الکریم پڑھ دیا، یا پھر رکوع میں سجدے کی تسبیح پڑھ لی، سجدے کے اندر رکوع کی پڑھ لی، تو کیا نماز میں کوئی فرق آئے گا؟ اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا، بلکہ فقہاء کرام نے یہ فرمایا کہ اگر کسی سے ذو ادا نہ ہوتا ہو، اور اس کو اردو میں زوئے کہتے ہیں، زوئیں ظریف زوئے، تو تا کے بعد جو زو ہوتا ہے، اگر ہے. کسی سے یہ صحیح طور پہ ادا نہ ہوتا ہو بلکہ وہ زا کی طرح پڑھتا ہو، ٹھیک ہے. سبحان ربی العظیم کو اچھا، ان میں فرق عظیم ہے پڑھتا ہو تو معنی میں فساد پیدا ہو جائے صحیح گا. صحیح. تو ایسے لوگوں کو کہ جن سے ذو ادا نہ ہوتا ہو، فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ وہ اس کی جگہ کریم کا لفظ پڑھیں، ٹھیک ہے. سبحان ربی الکریم، صحیح. سبحان ربی الکریم. بہت سو سے عین ادا نہیں ہوتا، بس خاص مواقع پر، تو اگر کسی سے عظیم کا عین ادا نہیں ہوتا تو وہ سبحان ربی الکریم پڑھ لیں. عظیم کی جگہ عظیم پڑھتا ہے تو یہ غلطی کرتا ہے. زا پڑھتا ہے، زال پڑھتا ہے، تو اس سے معنی میں فساد اور خرابی پیدا ہوتی ہے. تو ایسے معنی بنتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہے. تو اس بنا پہ وہ عظیم کی جگہ کریم پڑھے. ٹھیک ہے، لیکن ان کو بھی ادا کرنے کی کوشش کریں. کوشش تو کرنی چاہیے، کیونکہ صرف یہ ذا اسی موقع پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. قرآن پاک کی مختلف آیات تبدیلی نہیں کر سکے گا، تو اس میں تو لفظ آتا ہی رہتا ہے. تو درست مخارج کے ساتھ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں. رکوع میں سجود میں رکوع کی تسبیحات پڑھنے سے بھی نماز ہو جاتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ قصدن ایسا نہ کیا جائے. بھولے سے اگر ایسا ہو گیا تو نماز میں کوئی حرج نہیں ہے. قصدن سنتیں جو تسبیحات جس محل میں پڑھی جاتی ہیں اس سے ان کو آگے پیچھے نہ کریں. ٹھیک ہے، اور پریکٹس کرتا رہے، کوشش کرتا رہے، سیکھتا رہے، تو پھر انشاءاللہ عزوجل امید ہے کہ اس کا وہ لفظ ادا ہونا شروع ہو جائے گا. کرائے پر زمین لی کسی سے، یا کرائے پر مکان لیا، دکان لیا، اس کرائے شدہ چیز کو آگے مزید کرائے پر، زیادہ کرائے پر دے دیا کسی اور کو، تو کیا اس کی اجازت ہے؟ اس میں اگر مثال کے طور پہ میں نے ایک مکان کرائے پر لیا 10,000 روپے مہینہ، ٹھیک ہے، اور اسی مکان کو بیائی نہیں جس کنڈیشن حالت میں نے لیا ہے اسی کنڈیشن میں آگے کسی اور کو 12,000 روپے کرائے پر دوں تو یہ کرائے پر دینا جائز نہیں ہے. جائز نہیں. اور یہ جو 2,000 روپے جو پروفٹ ہوگا اس کو صدقہ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. ہاں اگر میں نے مکان کرائے پہ لیا 10,000 روپے مہینہ، لیکن اس 10,000 روپے مہینہ مکان میں میں نے کچھ مزید تعمیراتی کام، کوئی ایسے کام کر، جیسے بیسن نہیں لگا ہوا تھا تو میں نے بیسن لگوا دیا، فرش خراب تھا تو فرش میں نے اچھا کروا دیا، کچھ نہ کچھ اضافہ کر دیا، کلر نہیں تھا تو میں نے اچھا کلر اس میں کروا دیا. تو یعنی اس مکان کے اندر کچھ تعمیراتی طور پہ کوئی نہ کوئی میں نے کام کیا ہے، کوئی میری بھی ملک اس مکان میں لگ گئی ہے. تو اب اگر اس مکان کو جو 10,000 روپے کرائے پہ میں نے لیا، میں آگے 12,000 15,000 روپے کرائے پہ آگے دے سکتا ہوں، یہ جائز ہے. یعنی اگر کچھ بھی نہیں کیا بھی نہیں اسی حالت میں مکان لے کے آگے پیش کر دیا کسی کو زیادہ کرائے پر، تو یہ ایسا کرنا جائز نہیں ہوگا. جزاک اللہ. مزید کچھ کال شامل سلسلہ کرتے ہیں. جی میں سنائیے کال. مفتی صاحب کی بارگاہ میں 2 سوالات ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ کیا جرابوں کے اوپر مسح ہو جاتا ہے؟ دوسرا سوال اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ اگر کوئی شخص جرابوں کے اوپر مسح کر کے جماعت کرواتا ہے تو اس کے پیچھے پڑھی جانے والی نماز مقتدیوں کی ہو جائے گی کہ یا نہیں؟ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. ایک اور کال سنائیے. مگر اقبال میرا نام ہے. قضاء عمری کی نیت کیسے کرنی ہوگی؟ قضاء عمری کی نیت. جی ایک اور سنائیے. میں محمد فرحان میاں والی سے بات کر رہا ہوں. میرا دارالفتاح اہل سنت سے سوال ہے کہ کوئی شخص میاں والی سے اسلام آباد جائے سیر و تفریح کے لیے اور وہاں بھی وہ قصر نماز پڑھے گا کہ نہیں؟ جی پچھلے سلسلے سے متعلق سوال ہے. حضور جرابوں پر مسح
موضوعوں پر تو مسح کیا جاتا ہے جو چمڑے وغیرہ کے ہوتے ہیں، اس پر مسائل بھی بیان ہوئے. جرابیں، ساکس جو عام طور پہ کپڑے کی بوٹوں کے اندر پہنی جاتی ہیں، ان پر مسح کا شرعی جو حکم کیا؟ کپڑے اون کے عام طور پہ بنے ہوئے ہوتے ہیں ساکس، تو عام طور پہ جو لوگ پہنتے ہیں روزمرہ جوتوں کے اندر جو پہنے جاتے ہیں، تو ان ساکس پہ مسح کرنا جائز نہیں ہے. ان پہ اگر مسح کر کے، یعنی یہ بعض لوگوں کے لیے نئے ٹاپک ہوگا کہ موضوع پہ مسح کیا ہے. جی جی. تو شریعت مطہرہ نے رعایت دی ہے کہ وضو کے اندر چہرہ دھو لیں، ہاتھ دھو لیں، سر کا مسح کر لیں، اور پاؤں دھونے کے بجائے وہ مخصوص شرائط پر مشتمل موزے پہن کر اس موزے کے اوپر گیلا ہاتھ پھیر لیں. ٹھیک ہے. تو یہ موضوع پہ مسح کہلاتا ہے. پاؤں دھونے کی ضرورت اس میں نہیں ہوتی ہے، اس پہ بھی باقاعدہ سلسلے ہو چکے ہیں ہمارے. تو اب اگر وہ یا تو چمڑے کا موزہ ہو یا سخت موٹا کپڑے کا موزہ ہو کہ اس کے اوپر پانی گرائیں تو وہ اندر نیچے نہ جا سکے، پاؤں گیلا نہ ہو. ٹھیک ہے. تو عام طور پہ جو موزے ہوتے ہیں وہ باقاعدہ پانی کا آپ قطرہ ڈالیں گے تو گیلے وہ ہو جاتے ہیں، گیلا ہو جاتا ہے. تو وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس میں مسح کریں. ٹھیک ہے. یعنی مسح کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اپنے پاؤں کو گیلا ہونے سے بچانا. ٹھیک ہے. اور یہ گیلا جو باریک کپڑے کا موزہ ہوتا ہے یہ تو مقصد حاصل ہی نہیں ہوتا. صحیح. تو اس لیے اس پہ مسح کافی نہیں ہے. تو جو ایسا کر کے نماز بھی پڑھاتا ہے، ایسے ہی موضوع پہ مسح کرتا ہے اور نماز بھی پڑھاتا ہے، تو نہ اس کی اپنی نماز ہوگی نہ اس کے پیچھے کسی اور مقتدی کی نماز ہوگی. یاد رہے کہ یہ جو حکم بیان کیا ہے یہ فقہ حنفی کے اعتبار سے صحیح بیان کیا ہے. اب اگر فقہ شافعی یا کسی اور فقہ میں اس حوالے سے حکم جدا گانا ہو تو وہ اپنے مسلک مذہب سے متعلق جو ان کے ائمہ کرام ہیں ان سے رجوع کریں. ٹھیک. اور پاکستان میں عموماً فقہ حنفی والے ہیں، جی. تو ان کے لیے یہی مسئلہ ہے. قضائے عمری کا سلسلہ جاری تھا، تو قضائے عمری کرتے وقت نیت کیا کریں گے؟ قضائے عمری کی نیت میں اب مثال کے طور پہ کسی کے اوپر 1000 فجر ہیں، اب وہ یہ نیت کر کے کوئی سی بھی فجر پڑھ رہا ہوں، 2 رکعت فجر، اللہ اکبر، تو یوں کوئی سی بھی فجر، یہ نیت نہیں ہونی چاہیے. اس کا آسان طریقہ فقہاء کرام نے فرمایا کہ وہ یہ نیت ہر دفعہ وہ یہ نیت کرے کہ میں سب سے پہلی فجر جو میری قضا ہوئی وہ ادا کر رہا ہوں. جبکہ بہت زیادہ، اور اگر کسی ایک دو ہیں تو وہ مخصوص دن کو دن کی جو فجر فلاں دن میں نے فجر نہیں پڑھی تھی تو میں وہ ادا کر رہا ہوں. ذہن میں وہ نماز کا تعین ہونا چاہیے. صحیح. تو اب بہت ساری نمازیں ہوں تو اب تعین کیسے ہوگا کہ یہ بدھ والی تو مغرب یہ اتوار کی، تو اب تعین نہ ہونے کی مشکل ہے. تو اب اس کے آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ یوں تعین کرے گا، معین کرے گا کہ سب سے پہلی فجر. اب جب یہ فجر ادا کر لے گا تو اس کے بعد والی جو فجر ہوگی وہ سب سے پہلے ہو جائے گی، پھر یہ وہ ادا کر لے گا تو اس کے بعد والی سب سے پہلے ہو جائے گی. تو ہر دفعہ یہی نیت کرتا رہے، یا یوں کر لے کہ سب سے آخری فجر، سب سے آخری ظہر، اس طرح نیت کر کے یہ نماز ادا کرے گا. ٹھیک ہے. پچھلا ہفتہ جو ہمارا گزرا اس میں ہم نے قصر نماز سے متعلق، مسافر کی نماز سے متعلق مسائل شامل کیے تھے. اسی سے متعلق قول ہے کہ اگر کوئی شخص میاں والی سے اسلام آباد جاتا ہے، اور یہ 92 کلومیٹر سے بہت زیادہ سفر ہے، لیکن نیت اس کی سیر و تفریح کی ہے، گھومنے پھرنے جا رہا ہے، تو کیا اب بھی نماز قصر کرے گا؟ اسلام آباد یہ گھومنا پھرنا 1 2 3 دن کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اور یہ گھومنا پھرنا 15 20 اگر شرائط کے مطابق ہی اس کا سفر ہے قصر کی. اس میں یہ ہے کہ اگر یہ 15 دن سے کم اسلام آباد میں سیر و تفریح یا رہنے کی نیت سے یا سیر و تفریح کی نیت سے اگر یہ گیا ہے، وہ 15 دن سے کم رہنے کی نیت ہے، تو یہ اسلام آباد میں قصر کرے گا. اور اگر 15 دن یا اس سے زیادہ رہنے کی نیت ہے، چاہے وہ سیر و تفریح مقصد ہو یا وہاں پہ واقعی کسی کام سے گیا ہو یا اعزا اقربا سے ملنے گیا ہو، تو 15 دن یا زیادہ رہنے کی صورت میں اس کو پوری نماز ادا کرنی ہوگی. یعنی مقصد سے کوئی غرض نہیں کہ کس مقصد کے لیے، بلکہ فقہاء کرام نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی دوسرے شہر، جو اس کے شہر سے دوسرا شہر کا فاصلہ 92 کلومیٹر یا اس سے زائد ہے، اس دوسرے شہر میں وہ گناہ کے ارادے سے گیا، معاذ اللہ، تب بھی وہ گناہ، اگرچہ وہ سفر کرنا گناہ ہوگا، لیکن جو نماز قصر کی جو اپنی ایک رخصت ہے، یا اگر اس نے پڑھی نہیں ہے، گناہ گار تھا اور پڑھتا ہی نہیں تھا، بعد میں جب پڑھے گا، ہاں، تو اس صورت میں بھی اس کو اس سفر کے دوران جو نماز پڑھنے کا موقع ملے گا، یا جو نمازیں اس سفر کے دوران قضا ہوئیں، جب ان کو قضا کر رہا ہوگا تو وہ قصر کے اعتبار سے ادا کرے گا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. تو حضور آپ نے فرمایا شروع میں قضا ادا کی تعریف کی، کہا کہ جو وقت کے اندر پڑھی جانے والی نماز اس کو وقت میں ہی پڑھا جائے تو ادا کہلائے گی، اور اگر چھوٹ جائے تو قضا. لیکن اگر کوئی ظہر کی نماز پڑھ رہا تھا، آخری 1-2 منٹ میں شروع کی، تو کچھ ظہر جو ہے ظہر کے وقت میں آئی، کچھ عصر کے وقت میں، تو کیا یہ بھی قضا کہلائے گی؟ اس میں یہ فجر کے علاوہ
فجر، جمعہ، عیدین، ان کے علاوہ جو بقیہ نمازیں ہیں، ان نمازوں کو اگر اللہ اکبر جو تکبیر تحریمہ کہلاتا ہے، اگر یہ تکبیر تحریمہ وقت کے اندر کہنے میں کامیاب ہو گیا تو یہ ادا کہلائیں گی. اور اگر جو فجر کی نماز میں یہ سلام پھیرنے سے پہلے ہی وقت فجر ختم ہو گیا تو اس کی نماز ختم ہو جائے گی، نماز دوبارہ سے اس کو نئے سرے سے پڑھنی ہوگی. ٹھیک، جزاک اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا. انشاءاللہ آئندہ نئے سلسلے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں. آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.